آپ کو کہیں گے خوش آمدید وال روم سے، اور آج ہے یوم تشکر، کیونکہ ایک بار پھر پاکستانی قوم، پاکستانی افواج نے وہ عزم دہرایا ہے کہ جب بھی بیلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی جائے گی، وہ آنکھ پھوڑ بھی دی جائے گی، وہ آنکھ نکال بھی دی جائے گی، وہ آنکھ نوچ بھی دی جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ میں ہوں فیصل کریم، اور میرے ساتھ ہیں سعدیہ سیمسن۔ اور بھرپور جواب دیا گیا پاک فوج کی جانب سے، سیز فائر کی کال آئی تھی وہاں سے، لیکن اس کے باوجود سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی، اور ایک دفعہ پھر پاک فوج کو بتانا پڑا کہ ان کی جگہ کیا ہے، اور پاک فوج نے پھر بتایا، اور اس کے بعد ہوا یوم سیز فائر۔ اس کے بعد آیا یوم تشکر کا اعلان جو وزیر اعظم کی جانب سے کیا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ بھی پورے ملک میں جاری ہے۔ جہاں جہاں جائیں، جس جس شہر کا رخ کرے، وہاں پر ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ وہاں پاک فوج کے ساتھ نہ صرف شانہ بشانہ عوام کھڑے ہیں، چاہے وہ بچہ ہو، خواتین ہو، یا پھر بزرگ ہو، نوجوان ہو، بلکہ وہ اس عزم کا بھی اعادہ کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں فوج کو ضرورت ہوگی ہم فوج کے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو پاکستان نے نہ صرف اپنی فتح کا اعلان کیا، بلکہ عوام بھی اس وقت فوج کے ساتھ موجود ہیں۔ مناظر 65 کے ہم نے سنے تھے اور 2025 میں ہم نے دیکھے ہیں۔ 65 میں جس وقت چھم جوڑیاں اور دیگر جگہوں سے بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بنا کے ہمارے ٹینک واپس آئے تھے تو لوگوں نے ان پہ پھول نچھاور کیے تھے، اور اب 2025 میں بھی یہ مناظر ہیں، اور یقیناً فرتے جذبات میں کئی لوگوں کی آواز رند گئی، کئی لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے، کیونکہ اگین 65 میں جو جذبات، 65 میں جو مناظر کے ہم نے واقعات سنے تھے 2025 میں، اور یقیناً سعدیہ یہ بات بھی ہے کہ دس جنریشن آف آرس، یو می دا کمنگ جنریشن، ہم وہ خوش قسمت جنریشن ہے کہ جنہوں نے ایک نہیں 2 مرتبہ بھارت کو پچھاڑتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی پسپائی دیکھی ہے۔ اس موقع پہ 2019 کا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ، اور اب 2025 یہ خوبصورت مناظر، یہ بہترین مناظر، یہ ایک بار پھر غمازی کرتے ہیں کہ عوام کی اٹیچمنٹ، عوام کے جذبات، عوام کی امنگیں کس قدر اس افواج کے ساتھ ہیں۔ جہاں جہاں جو وہ جا رہے ہیں سرحدی علاقوں میں، یہ سرحدی علاقہ ہے، اس میں سیالکوٹ کا علاقہ ہے جہاں پہ پاکستانی یہ ٹینکس جو ہیں جب یہ واپس جا رہے ہیں اس بہترین آپریشن کو مکمل کر کے، تو لوگ ان پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں، لوگ جو ہیں ان کو پھولوں کے ہار پہنا رہے ہیں۔ سچ ایموشنل مومنٹس، سچ بیوٹیفل مومنٹس۔ اسی کے ساتھ ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکس ایمبیسڈر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب، اس کے ساتھ اسپیشل سیکرٹری فارن افیئرس ریٹائرڈ نائلہ چوہان صاحبہ، اور ہماری اینکر پرسن اب ہمیں جوائن کر چکی ہیں بطول راجپوت بھی۔ تو آپ تینوں کو میں کہوں گا خوش آمدید۔ اور سب سے پہلے ڈاکٹر جمیل، ناؤ وین دا ڈسٹ از گیٹنگ سیٹلڈ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں اس وقت جو وہاں کا میڈیا ہے وہ بہت رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، پیٹ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہو از یو ایس اے ٹو انٹروین، کون ہوتا ہے امریکہ اور کیا ہوتا ہے۔ میں ذرا چاہوں گا جمیل صاحب، کیا ہوئی تمام تر یہ کہانی ذرا دیکھنے والوں کو بتائی، کیونکہ ایک وقت کہ جس وقت امریکہ یہ کہہ رہا تھا، جے ڈی وینس یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، آپس میں ہی تسی گل مکالو تو مکالو، بٹ دین ان what نیکسٹ 24 آورس ان کو اس بات پہ آنا پڑا کہ جی چلیے ہم ثالثی کرتے، اور پھر ثالثی ہو بھی گئی۔ پہلے تو وطن عزیز کے ہم وطنوں کو بہت مبارکباد، اور اس کے بعد وطن عزیز کے ان جان ساروں کو، وطن عزیز کے ان جانبازوں کو، وطن عزیز کے ان عسکری جوانوں کو جنہوں نے اس تمام معاملات میں اپنے جانوں کی بازی لگا کر اور یہ بتا دیا کہ یہ ایک غیور قوم ہے۔ اس قوم کو پتہ ہے کہ اپنے عزت و تکریم، ناموس کو کس طرح برقرار رکھا جاتا ہے اور کس طرح بڑھایا جاتا ہے۔ آج دنیا میں پاکستان کا وقار جو بڑا ہے، اس میں جانثاروں کا، جن کا کہ وتیرہ یہ ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اور یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ ایسے جانثاروں سے کون مقابلہ کر سکتا ہے، ایسے جانبازوں سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا، نہ صرف ثابت کر دیا اپنے قوم کے سامنے تو آپ بتا رہے تھے کہ 65 میں بھی کیا، اس کے میچورٹی کے ساتھ اپنے اہداف بھی حاصل کرتا ہے اور اپنے فیصلے بھی کرتا ہے۔ اور ہمارے فیصلے پوری دنیا کو سنا دیے گئے تھے جب ہم نے پہلی اپنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی، اور اس کے بعد جو ہم نے کوئی تقریباً 15-16
نکات پر ایک اعلامیہ جب شائع کیا تو وہ اعلامیہ ہر لحاظ سے، ہر ناپ تول سے پورا اترتا ہے انٹرنیشنل لیگل فریم ورک میں. تو وہاں سے بات شروع ہوئی، وہاں سے بات کا آغاز شروع ہوا. اور جب یہ انڈیا نے پہل کرنا شروع کی، ہمارے انٹرنیشنل باؤنڈریز کی جب خلاف ورزی کرنا شروع کی، تو ISPR نے اور ہمارے اکابرین نے بالکل کلیئرلی بتا دیا کہ دیکھیں آپ چھپ چھپ کے یہ نہ کریں، ہم جب کریں گے تو دنیا کو بتا کے کریں گے، اور ہم یہ ضرور کریں گے، اور ہم آپ پر حملہ ضرور کریں گے، کیونکہ ہمارا حق ہے. یہ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 2 کے تحت ہمارا یہ حق بنتا ہے. یہ حق ہم کس وقت استعمال کریں گے، کیسے کریں گے، کس وقت میں کریں گے، اور کس پر کریں گے، اور کہاں کریں گے، یہ بتا دیا تھا انہوں نے سارا. اور جب بتا دیا تھا اور جب اس حق کو استعمال کیا گیا، پھر بھی ہم نے برداشت کیا کچھ دن. اور جب ڈرونز آئے اور پھر بھی وہ ہماری تباہ آزمائی کو دیکھ رہا تھا کہ ہمارے زور بازو انڈیا، تو اس کے بعد جب اس پہ حملہ ہوا دنیا کو بتا کے کیا گیا تھا. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پسند نہیں جنگ میں بھی مکاری، جو مکاری انڈیا کرتا رہا ہے، اور جسے نشانے پر رکھیں بتا کے رکھتے ہیں. تو یہ ہم نے بتایا تھا اس دفعہ. تو اب آ جاتے ہیں کہ اس کے بعد کیا. دیکھیں یہ تو بالکل فخر ہے ہمیں، یہ ہمارے نوجوانان ملت کے لیے ایک سبق ہے کہ اس میں خوشیاں منا لیں. آج ہمارا یوم تشکر ہے، اس میں شکر ادا کر لیں، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اعادہ کریں کہ آپ کی فوج، آپ کی حکومت، آپ کی سلطنت، آپ کی ریاست مضبوط اس وقت ہوگی جب آپ اپنی لیاقت بڑھائیں گے، اپنی تعلیم بڑھائیں گے، اپنی محنت کریں گے. ملک کی معیشت پہ اس کا اثر پڑے گا، اور ملک کی معیشت کو سنبھالنا ہے. دیکھیں ملک کی معیشت خراب ہوتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے. ملک کا وقار جب خراب ہوتا ہے اور ملک کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور ملک کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، تو جس ملک کے ساتھ یہ ہوتا ہے نہ ان کی معیشت ٹھیک رہ سکتی ہے، نہ ان کا وقار صحیح رہتا ہے. ڈاکٹر جمیل بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار یور ریمارکس. اب آئی ووڈ لائک ٹو اوپن دا ڈسکشن، اور بطول بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، نیلا صاحب موجود ہے. کمنگ ٹو بطول، اور جس پہ ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بطول، دیٹ از دا ٹرمپس ٹویٹ. وہ اہمیت کی حامل اس لیے ہے کہ ایک طرف تو وہاں کے جو سو کالڈ جرنلسٹ اور ٹی وی اینکرز ہیں ان میں ایک آگ لگی ہوئی ہے کہ بھائی یہ کیسے کر دیا آپ نے، اور آپ کو کس نے. ان کی آگ اس لیے لگی ہوئی ہے بیکاز دا ٹویٹ از بریتھ آف فریش ایئر فار دا کشمیر ایشو. جب ٹرمپ نے کشمیر کا نام لے لیا اپنی ٹویٹ میں، دیٹ مینس اٹ از اے ویلیڈیشن آف دا پوائنٹ آف ویو آف پاکستان تو پچھلے 70 سال سے چل رہا ہے. تو پھر میں چاہوں گا اس پہ پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. موو ٹو نیلا، بٹ بطول فرسٹ یو. استعمال کیا ہے، وش آگ ہی لگ جاتی تھا کہ وہ اسی میں جل کے مر بھی جائیں جو انہوں نے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہے. وش، لیکن وہ صرف فرسٹریشن کا شکار ہے. دے آر فرسٹریٹڈ اور دے آر سک. ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. میں نے کبھی اپنے صحافتی کیریئر میں یہ زبان استعمال نہیں کی. یقین کریں میں لکھتی رہی ہوں، میں 10 سال سے کرنٹ افیئرس کر رہی ہوں، مجھے یہ شیوا ہی نہیں دیتا کہ میں الفاظ استعمال کروں. لیکن پچھلے 3 دنوں میں اس ملک نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے، آئی ایم انٹینشنلی ڈوئنگ اٹ. ان لوگوں کے تو کوئی ایتھکس ہی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹی وی پہ بات کیسے کرنی ہے. کل ہماری مریم اورنگزیب اور اعظم بخاری سے جب بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے لائٹر نوٹ پہ کہا، میں نے کہا اکثر آپ لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں لیکن کبھی دیکھیں تو انہوں نے کہا نہیں، وی آر پراؤڈ آف یو. سو وی آر کمپیریٹیولی اے سین میچور ٹالرنٹ اینڈ آبزروینٹ پیپل ایز اے نیشن. اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اب ان کو ان کی زبان میں تو ہماری پرورش ہی ایسی نہیں ہے کہ جواب دے سکیں، لیکن کچھ تو کہنا چاہیے. بلو دا بیلٹ نہ کہیں، لیکن ان کو ایٹ لیسٹ یہ نہیں وائب جانی چاہیے کہ وہ جو فضول باتیں کر رہے ہیں ہمیں وہ سمجھ نہیں آ رہی ہیں. ناؤ کمنگ ٹو یور پوائنٹ، دیکھیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے فار می ایز اے جرنلسٹ، کیونکہ ہم لوگ تو بچپن سے سن رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں موجود ہیں، ریزولوشنز موجود ہیں، پلیبسائٹ کروا دیں اور ان کی رائے لے لیں کشمیر کے لوگوں کی، وہ جہاں جانا چاہتے ہیں کر دیں. پاکستان یہ کہتا رہا ہے کہ آپ انٹرنیشنل آسپائسز میں انٹرنیشنل آبزرورز کی موجودگی میں پلیبسائٹ کروا لیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے. پھر ہم اپنی فوجیں ہم بھی پیچھے کروا لیں گے، بھارت بھی پیچھے کروا لیں. لیکن جو کہ بھارت ریلائبل نہیں ہے، اس لیے ہم یہ رسک لے نہیں سکتے، اور آج تک اسی لیے نہیں لیا. تو اس سے پہلے ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ جب بھارت نے، مان تو نہیں رہا ان کا میڈیا، لیکن سی این این کی ایک بڑی کریڈیبل جرنلسٹ ہے، انہوں نے
یہ رپورٹ کیا ہے اور جو حالات ہیں دیکھیے وہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسا ایکچولی ہوا ہوگا, کیونکہ ایک دن پہلے تو یو ایس کے وائس پریزیڈنٹ کہہ رہے تھے کہ اٹ از نان آف آور بزنس, ہمارے سے کوئی لینا دینا, آپ لینا دینا نہیں ہے, مذمت کرتے ہیں بٹ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. اور دا ویری نیکسٹ ڈے ٹرمپ ٹریڈ بھی کروانے کو تیار ہو گئے ہیں, مسئلہ کشمیر بھی حل کروانے کو تیار ہو گئے ہیں, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں دونوں ممالک سے ٹریڈ کروں گا. ورنہ آپ یقین کریں کہ جب سے ٹرمپ آیا تھا اس کو یہ پی ٹی آئی والوں نے کتنا نوک کیا کہ ہمارے لیڈر کے لیے کچھ کرو, لیکن انہوں نے گھاس بھی نہیں ڈالی کیونکہ ان کے انٹرسٹ نہیں تھے. لیکن اب پاکستان نے جس طرح سے منوایا ہے اپنا لوہا, اپنی جیوگرافیکل امپورٹنس کی وجہ سے تو پاکستان امپورٹنٹ تھا ہی, لیکن جو ہم نے ماڈرنائز ٹیکنالوجی کے تھرو اپنے آپ کو منوایا, تو ڈیفینیٹلی the international powers are under pressure and they realize that they cannot take us for granted. اور اس لیے یہ جو ابھی پاکستان کے جو سب بڑے اخبار ہیں اس میں جو ایڈیٹوریلز لکھے گئے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی پوزیشن اس وقت کیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آج کے بعد ہمیں اپنے ملک کے لیے ڈیولپنگ کنٹری کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. میں انٹرنیشنل ریلیشن کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں, اور وہ ایک کیٹیگری ہوتی ہے جس میں آپ ڈیفائن کرتے ہو کہ کون سا ملک. مجھے نہیں, آئی تھنک وی آر اے ڈیولپڈ کنٹری اینڈ وی آر اے سپر. مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں خود بھی اپنا بار ریز کرنا ہوگا اینڈ دین ہمیں اس کے اوپر مزید کام بھی کرنا ہوگا وہاں پر اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے. بطول, لیکن میں صرف اس میں اپنا جواب مکمل کرنا چاہ رہی ہوں, صرف اس کو کنکلوڈ کر رہی ہوں کہ یہ جو ٹرمپ نے آفر کیا کشمیر کی, یہ اس سے پہلے کبھی کسی نے کی بھی نہیں ہے. مشرف صاحب کے دور میں کوششیں ہوتی رہی, بڑی کامیاب ہوئی کوششیں, وہ پہ میٹیریلائز نہیں ہو سکی, لیکن اس سے پہلے کسی ملک نے اتنا بڑا دعویٰ نہیں کیا. بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی ہے, اور اگر یہ ٹرمپ نے کیا ہے تو اٹ از اے بریکنگ نیوز, اور ایون ان کا کہنا ہی یہ بریکنگ نیوز ہے. اور اگر سائڈ لائنز میں بھی میٹنگ ہوتی ہے, اور اگر یہ کوئی بریک تھرو تو ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے, بٹ ایون اف the both of the countries start talking about it, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا چلتے ہیں نائلہ صاحبہ کی طرف. نائلہ, اچھا, meanwhile احتشام صاحب has joined us as well. Exactly, احتشام الحق صاحب has joined us. We'll come to you, but before شامل کر لیتے ہیں نائلہ صاحبہ کو. نائلہ صاحبہ, the thing is this کہ پاکستان ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کشمیر ایشو کو ریزالو کرنا ہے, بٹ کوئی بھی میجر پاور اس طرف آتی نہیں, کوئی بات کرتی نہیں. وزیر اعظم کا جو یوم تشکر کے اعلان پر خطاب تھا, انہوں نے ایک دفعہ پھر سے کشمیر کی بات کی ہے. ناؤ ہیونگ سیڈ کہ اف ٹرمپ سیز کہ کشمیر ایشو کے اوپر بات ہونی چاہیے, اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے فار ونس, ڈو یو تھنک کہ اس کے اوپر اب دوبارہ پاکستان کو زور دینا چاہیے, اینڈ واٹ شوڈ بی آور اسٹانس؟ نائلہ صاحبہ, کین یو ہیئر اس؟ پرابلی نائلہ صاحبہ کو ہماری آواز نہیں آ رہی. مین وائل ہم احتشام صاحب کی جانب چلے جاتے ہیں. احتشام صاحب, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ٹرمپ کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا جائے کہ مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے, اس پر بات ہونی چاہیے کم سے کم, ایک تو یہ ویلیو ایڈ کر دیتا ہے پورے معاملے کے اوپر, اس پر اسٹریس آ جاتا ہے. اور پھر وزیر اعظم ویسے ہی یوم تشکر کے اعلان کے خطاب میں یہ بات کر چکے ہیں کہ کشمیر کے معاملے پر بات ہونی ہے جہاں دیگر چیزیں ہیں. دیکھیں ساتھی, اب تو یہ طے ہو گیا ہے کہ ایک مدت سے ہم جو کہہ رہے تھے کہ جی بات چیت ہونی چاہیے, ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے کشمیر اور ہمارے کانفلکٹنگ ایشوز ہیں دو ملکوں کے درمیان, بیٹھ کے مسئلے کا حل کریں, لیکن ہندوستان مسلسل اس سے بھاگتا رہا. مشرف صاحب کے زمانے میں پاکستان نے اپنا نقطہ نظر چینج کیا. ہندوستان کہتا تھا نہیں کشمیر نہیں, پہلے ٹریڈ پہ بات کریں. ہم نے ٹریڈ پہ بات شروع کی, کمپوزٹ ڈائلاگ کے 8 کیا کہتے ہیں سیشن ہوئے, پھر اپنے بیک چینل ڈپلومیسی بھی ہوئی, لیکن ہندوستان اس طرف نہیں آیا. دیکھیں اب یہ جو امپورٹنٹ بات ہے نا اس وقت سعدیہ, وہ یہ ہے کہ ہم نے جو ملٹری سپریورٹی دکھائی ہے نا, اب ہم نے اس کو اپنے ڈپلومیٹک اسپیس میں بدلنا ہے. اچھی بات ہے کہ ٹرمپ صاحب کی طرف سے جس طرح ٹویٹ میں بھی بات ذکر کری ہے, کشمیر کا ذکر کیا انہوں نے, اور امپورٹنٹ بات میرا خیال ہے جو مارکو روبیو نے کی ہے, مجھے وہ زیادہ بات لگتی ہے. انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ براڈ سیٹ آف ایشوز جو دو ملکوں کے درمیان ہے ان کا حل تلاش کیا جائے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ پاکستان نے انہیں کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے, ہمیں کیمپ ڈیوڈ میں ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, سعودی عرب میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. بائی دی وے کل پریزیڈنٹ ٹرمپ سعودی عرب جا رہے ہیں, وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں طے ہوں گی اس ریجن میں اب, کیونکہ سعودی عرب کا رول بہت بڑا بڑھ گیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے اس لڑائی جھگڑے میں سعودی عرب نے بڑا رول پلے کیا. ان کے فارن منسٹر, ڈپٹی فارن منسٹر پاکستان سے ہو گئے ہندوستان کے. اب دیکھیں ساری صورتحال جتنی تیزی کے ساتھ بدلی ہے, ہمیں جو ایک بہت بڑا ایج ملا ہے نا ساتھیوں, وہ یہ مل رہا ہے کہ آپ دیکھیں CNN نے جو رپورٹ کیا کہ ہندوستان نے خود, یہ پاکستان نے میزائل ٹیکنالوجی میں جو اپنا ایج دکھایا,
اور 1.25 گھنٹے میں میزائلوں نے جو کام دکھایا ہے کہ ان کی پارلیمنٹ، ان کے آرمی چیف، مودی کے اپنے گھر گجرات میں اور مختلف جگہوں پہ جب یہ میزائل گئے تو اس کے بعد مودی نے کانٹیکٹ کیا امریکہ کو کہ جی ہمارے معاملات کو ٹھیک کیا جائے. اب یہ نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انیشیٹو لیا، یہ مودی نے کہا انہیں، ان کی حکومت نے کہا. تو یہ کیا چیز ثابت کرتی ہے کہ ہم نے ملٹری سپریورٹی دکھائی. اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اپنا جو ڈپلومیٹک بیانیہ بنانے میں کامیاب ہوئے، اس کے بعد وہ اس طرف آئے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ جی اتنے اگلے چند دنوں میں کیا ہونے والا ہے. لیکن اب بہت سارے ساتھیہ ایشوز ہیں. ابھی سب سے پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جی ابھی انڈس واٹر ٹریٹی سسپینڈ ہوئی ہے، اس کو بحال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. پھر ہمارے اور ایشوز ہیں، اس پہ بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ کل کیا ہوگا کہ چند دن کے بعد کیا ہندوستان پھر دوبارہ وہی منترا، وہی تڑی، وہی بدماشی کرے گا، وہی ظلم. تو اس کو انشور کرنے کے لیے میری اطلاعات یہ ہے کہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو سعودی عرب جائیں گے وہاں بہت ساری چیزیں طے ہوں گی، اور ہندوستان کو بڑا واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ جی اب صورتحال تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، ہم نے آپ کو بچا لیا ہے. اور یہ کہ شکر کریں کہ یہ ایک جو کانفلکٹ ہے یہ نیوکلیئر کی طرف نہیں گیا، یہ تو میزائلوں نے پاکستان کا نے آپ کو آگے لگا دیا. بالکل میرا خیال ہے اب ہندوستان بیک فٹ پہ ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس معاملے کو اب کیسے لے کے آگے چلے گا، کیونکہ جتنی عظیمت ان کی سرکار نے اٹھا لی ہے، جتنی فیس سیونگ ہے. خیر خبریں یہ بھی ہیں کہ شاید جو معاہدہ ہوا ہے اس میں یہ بھی تھا کہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ارشاد صاحب کہ جو بھی کچھ پھڑیا گیا ہے تسی بکھاؤنا نہیں ہے. خیر یہ تو میں نے بات کر دی ہے. بٹ کوئی اس سے پہلے کہ نائلہ میں آپ کی جانب آؤں، جمیل صاحب یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ، آپ کوئکلی ایڈ کریں سو دیٹ پھر میں نائلہ صاحب کے پاس جاؤں. دیکھیں گفتگو ہو رہی تھی انڈس واٹر ٹریٹی کی اور کشمیر کی. کشمیر پہ 15 کے قریب ہماری سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن ہے، اس پر انڈیا کان نہیں دھر رہا تھا. اب یہ جب ٹرمپ کی آفر آئی ہے، اس آفر کو اویل کرنے کے بعد ہمیں چیپٹر 7 کے تحت یونائٹڈ نیشنز کے سیکورٹی کاؤنسل میں موو کر دینا چاہیے. دیکھیں امریکہ تھا جو زیادہ تر ویٹو کرتا تھا انڈیا کے حق میں، کیونکہ انڈیا ان کا ظاہر ہے ایک بہت اسٹریٹجک پارٹنر ہے. تو اب اس کے چانسز کم ہے کہ امریکہ کیونکہ چاہتا ہے کہ پیس ہو، تو اس پیس کے لیے جب تک چیپٹر 7 کے تحت، اب 15 تو ہو گئے نا چیپٹر 6 کے تحت، جس میں انڈیا پر کوئی وہ نہیں ہے، بار نہیں آیا ہے. چیپٹر 7 کے تحت 39 یا 40 کے تحت ایک دفعہ ہو جائے تو خود بخود امپلیمنٹیشن والا معاملہ اور کشمیر کا مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا. یہ سنہرا موقع ہے. رہا انڈس واٹر ٹریٹی، ہم نے کیا دیا ہے کہ دیٹ از ڈیکلیریشن آف وار، اور انڈس واٹر ٹریٹی کے لیے بھی اب ہمیں جانا چاہیے سیکورٹی کاؤنسل میں، کیونکہ اگر ہم وہ لیگل راستہ ہم نے اختیار کیا تو سال لگ جائیں گے. بلگہار گیم میں ہم ڈیم کے طور پہ گئے ہوئے ہیں، کشن گنگا میں ہم گئے ہوئے ہیں، اس کا فیصلہ جو ہے بہت لمبا چوڑا ہے. تو اس میں پروویژن ہے سیکورٹی کاؤنسل کے جو وہ ہے چارٹر ہے، اس میں یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر، اس میں پروویژن ہے کہ آرٹیکل 38 کے تحت یا آرٹیکل اس میں موجود ہے جس کے تحت ہم پابند کر دیں انڈیا کو کہ بھائی آپ جو ہے یہ پانی اپر ریپیرین ہے، آپ نہیں کر سکتے. جی اوکے، بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل صاحب، سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے وقت نکالا ہمارے بول کے وار روم کے لیے، تمام انالیسز آپ کا ہمارے پاس آیا. اپنی جانب آ جاتے ہیں. ایک تو جو ابھی ڈاکٹر جمیل بات کر رہے تھے، چونکہ آپ سابق فارن افیئر سیکریٹری بھی رہے ہیں، آئی وانٹ ٹو آسک کہ کیا چیپٹر 7 کے تحت UN میں ہم کشمیر کے معاملے کو کس طرح سے پٹ کر سکتے ہیں؟ سیکنڈلی یہ بعد میں کلیم کرنا کہ جی US کس طرح سے انٹرفیئر کر رہا ہے، اینڈ فرسٹلی آپ کی جانب سے یہ درخواست کی گئی ہو کہ ذرا سیز فائر کرا لیں، ہم پھنس گئے. یہ ہمیں اس وقت سعدیہ بڑا محتاط ہو کے چلتا ہے. انڈیا ہیز بین پلئنگ ڈبل گیم. آپ دیکھیے کہ ایک طرف انہوں نے خود جو ہے امریکن اسسٹنس مانگی کیونکہ بری طرح پھنس گئے تھے. انہوں نے مس کیلکولیٹ کیا تھا پاکستان کو اور پاکستان کی افواج کو اور ہمارے عزم کو. تو جب ان کے ہاں بلیک آؤٹ ہو گیا اور یہ مشکلات میں ہو گئے تو انہوں نے امیڈیٹلی ثالثی کی درخواستیں کی. جب امریکہ بیچ میں شامل ہوا، آپ دیکھیے ان کے فارن سیکرٹری کے اسٹیٹمنٹ میں وہ کہتے ہم تو یہ بائی لیٹرل ہے، اس میں تو تھرڈ پارٹ بنا لیا تھا اور دنیا کو بتا رہے تھے کہ کشمیر میں کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے، ہمارا انٹرنل میٹر ہے. اب انڈیا ہی اس کو انٹرنیشنل لے کے گیا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر اب یہ ایک بڑی رسپانسبلٹی، کیونکہ دنیا بھی دوسری طرف دیکھ رہی تھی کہ ٹھیک ہے انڈیا کہہ رہے انٹیگرل ہے تو یہ کر لیں گے. اب پاکستان سچا ہوا
یہ UN سیکورٹی کاؤنسل کے ایجنڈا پہ پچھلے 75 ایئرز سے یہ ایجنڈا آئٹم ہے. صحیح ہے. سو اب جو ہے جو آپ کا سوال کے جو چارٹر کا چیپٹر 7 ہے دیٹ از اباؤٹ امپلیمنٹیشن. So now we should go for implementation and peaceful resolution of Kashmir dispute, جو کہ ہندوستان نہیں جاتا, مودی یہ نہیں چاہتا. سو یہ اب کلا بازیاں کھا رہے ہیں, اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کریں کیا. آپ دیکھیں سیز فائر کے بعد انہوں نے رات ساری جو ہے یہ آپ کی اسکرمشز کرتے رہے ہیں. یہ وائلیشنز کیے جا رہے ہیں بیکاز ان کو سیز فائر جو ہے ان کے ایجنڈا, مودی ایجنڈا کو سوٹ نہیں کرتا, کشمیر کا حل ان کو سوٹ نہیں کرتا, یہ چاہتے ہیں فساد. سو اب یہ برے پھنس گئے ہیں بیکاز اتنی دیر دنیا دوسری طرف دیکھ رہی تھی, اب یہ خود جو دنیا کو اٹریکٹ کیا اب یہ بیک ٹریک کر رہے ہیں کہ نہیں دس از جسٹ بٹوین دا ٹو کنٹریز. ہم نے تو کہہ دیا کہ اگر آپ جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی کو کوشچن کر رہے ہیں ہم شملہ کو بھی کوشچن کریں گے. سو پھر سارا قصہ کھل جائے گا اور یہ ان کے بس کا نہیں رہے گا. ایبسلیوٹلی نادر صاحبہ. چلیں ذرا اب ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر صاحب بھی اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. مسعود صاحب السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان. سر جو ہوگا وہ تو بات کی بات ہے, لیکن جو ہو چکا اٹس بین کمینڈیبل. پوری دنیا اس کو کیس اسٹڈی کے طور پہ پڑھے گی, کس طریقے سے ہم نے ان کے رفائلز گرائے ہیں, اینڈ دین دا ایئر سپیریورٹی. گیو اس سم مور انسائٹس بیکاز آپ کے پاس مزید ہم سے زیادہ خبریں ہوں گی کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے ان 3 دنوں میں, اور کس طریقے سے مطلب تعداد نہیں بتائی جا رہی لیکن لوگ مختلف کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے 100 اڑے تھے تو ان کے لیے ہم نے یہاں سے 80 اڑائے تھے. آفٹر ورلڈ وار 2 دس ہیز بین دا بگیسٹ ڈاگ فائٹ, اف اٹس اے ڈاگ فائٹ. میں تو اس کو فل اسکیل ایئر وار ہی سمجھوں گا. یاد رکھنے کی چیز ہے کہ نیش ٹیکنالوجی نے انکریمنٹلزم کو ڈیفیٹ کر دیا. انہوں نے 5 فائٹر اسکواڈنز لے کے آئے ٹاپ آف دا لائن. ہم 2 لے کے گئے جس میں ایک جو ہے وہ نیش ٹیکنالوجی کا تھا J-10C کا. J-10C نے ان کو قریب نہیں لگنے دیا, اور 1 گھنٹے کی جو BVR فائٹ ہوئی اس کے اندر انہوں نے اسپیشلی جو رفال تھے جو کہ شاید تعداد میں 20-30 کے قریب تھے ان کو ڈیفیٹ کیا. تو آئی تھنک یہ ڈے آف ریکننگ ہے انڈین ایئر فورس کے لیے, اور ہمارے لیے پرائڈ اور جوائے کا دن ہے کہ ہم نے وہ چیزیں کر دکھائی ہیں جو کہ اینالز آف ہسٹری کو, ایئر کامبیٹ ہسٹری میں ایز اے ٹیکسٹ بک کیس پڑھائی جائے گی فار ایئرز آل ٹوگیدر. یہ کہیں پہ نہیں ہوا. نمبر 2, میرے خیال میں اس میں سے کچھ لیسن جو نکلے ہیں ان کو میں انیومریٹ کر دیتا ہوں. نمبر 1 لیسن کہ آرمی چیف اور ایئر چیف انہوں نے ٹوٹل ہارمونی میں کام کیا. ہر ڈیولپمنٹ کے بعد اکٹھے ہوئے یا ٹیلی فون پہ ایکسچینج کیا, کامن اسٹریٹجی بنائی. آرمی نے ریلنٹلیس پریشر رکھا LOC پہ, چوکیوں پہ قبضہ کیا, ان کو مارا اور انڈین آرمی کو انڈر پن کر کے رکھا. نمبر 2, جب وار شروع ہوئی ڈرونز کی تو پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس نے مل کر اس کو بھی ڈیفیٹ کیا. جب اس سے دل نہیں بھرا تو نیکسٹ ڈے مودی اسٹارٹیڈ دا وار آف سرفیس ٹو سرفیس میسائلز. براموس مارے اس نے ہمارے سارے بیسز پہ. اگین آرمی چیف کیم ان اور انہوں نے الفتح میسائل کا ایک براج پھینکا, اینڈ دیٹ ریٹلڈ دی انڈین آرمی اینڈ انڈین ایئر فورس. آخری کیل میں جو تابوت ٹھوکا گیا وہ ہمارے CM-400 ایک میسائل ہے, ہائپرسونک میسائل. اس کے ساتھ GF-17 سے وچ از ناٹ کی ٹیکنالوجی, ہم نے ان کے S-400 میسائل کو مارا جنہوں نے مار کے بھرکس نکال دیا یوکرینین ایئر فورس کا روس میں, اور اس کے ساتھ ساتھ براموس کو ایک ڈیپو مارا اور 4 ٹارگیٹس اور ایکوریٹلی مارے. What needs to be done now is, please understand, ایک لمبی جنگ 2 نیوکلیئر پاورز میں نہیں ہو سکتی. نمبر 2, ایک لمبی جنگ میں ہی ایک بڑی ملٹری دوسری کو
ہمارے ایک سیکنڈ سن لیجیے گا. میں مسلم صاحب ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے, احتشام بات کر رہا ہوں. ایئر مارشل صاحب یہ بتائیں, اب تو یہ ہو گیا, بڑی اچھا آپ نے ایکسپلین کر دیا. ابھی عام طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اب ویسٹ اور چائنا کا اسلحہ بھی ٹیسٹ ہو گیا, اور پاکستان نے تو باقاعدہ چین کی ویپنری اور جہازوں کی تو مارکیٹنگ کر دی ہے. اب ساری دنیا اب کس طرف دیکھ رہی ہے کہ کون سی کی ملک کی ٹیکنالوجی کیسی ہے, اور ہمیں اس وقت جو چائنیز ٹیکنالوجی کا جو ایج حاصل ہوا ہے, آپ کے خیال میں ہم اس کو کیسے مزید بہتر کر سکتے ہیں, ہمیں اور کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں ایئر چیف مارشل سدھو نے ایک بڑی سخت بہت بڑی فاؤنڈیشن لے کر دی ہے, اور مجھے خطرہ تھا کہ ان سرفیس ٹو سرفیس میسائلز میں وہ نہ نکال دیں, وچ از نیسٹپ, نیشنل ایروناٹکس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک. یقین کیجئے میں نے وزٹ کیا ہوا ہے اس کو, اور اس میں 30-35 سال کے لڑکے اور لڑکیاں ایک اچھی انیبلنگ انوائرمنٹ جو کہ کراچی میں بھی ہے, کھاریاں شاید گجرات میں بھی ہے, اور آف کورس اسلام آباد سے تو شروع ہوئی تھی. وہاں پہ وہ بیٹھ کر تو ٹیکنالوجی انوینٹ کر رہے ہیں, اور جو چائنیز ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم بدرجہ اتم ایبزارب کر چکے ہیں. جو خوشی کی بات میں آپ کو بتانا چاہوں, جب بلاک 3 ہمیں لینے تھے طیارے JF-17 کے, تو چینی بھی ہمارے آف کورس دوست تو ہیں, بٹ ان کے بھی پرابلمز ہیں. تو انہوں نے سدھو صاحب کو کہا کہ آپ یہ لے لیں بلاک 2, ہم اس میں فٹ کر دیں گے ریڈار اور PL-15 میزائل. سدھو نے کہا میں بالکل نہیں لوں گا. So that is the way to absorb that technology. اچھا, سدھو نے نیش ٹیکنالوجیکل بیس آلموسٹ اسٹیبلش کر دیا جو کہ پاکستان میں نہیں ملے گا, اور اس بیس پر سیٹلائٹس, جہاز, ریڈارز, الگوریدمز, الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز, سیٹلائٹس, یہ بچے اور بچیاں سارے ڈیزائن کر رہے ہیں. اٹ از ورتھ سیئنگ. تو ہمارے اندر ایک ٹیکنالوجی ایبزارب کرنے کی طاقت ہے, جس طرح کہ چینیوں نے 3 دہائیوں میں دنیا کے سب سے بڑے ڈیمز, سڑکیں, سیٹلائٹس, شپس, سب مرینز اور جہاز بنانے شروع کر دیے. احتشام صاحب, آپ نے یہ ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. ٹوڈے 2 ایئر فورسز مسٹ بی ویری ورڈ, USAF اینڈ انڈین ایئر فورس. اگر J-10C اتنا اچھا ہے تو امیجن کہ J-20, J-30, J-35 اور جو نیکسٹ جنریشن 6 جن جہاز اڑ رہا ہے جو کہ امریکہ کا نہیں اڑا, تو دے مسٹ بی ویری ورڈ. پھر ہم کیا کریں گے؟ اور انڈیا کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. امریکہ دوڑے گا بھاگے اس کو لینے کے لیے. ہم نے ابزارب کرنے جو ٹیکنالوجی آ گئی. بطول بات کر رہی ہوں, یہ بہت ایک بنیادی کلیریفیکیشن آپ نے دیے ہیں, اور اسی کی بنیاد پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب ہم ایگریمنٹس کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو ایگریمنٹس تو 49 میں بھی ہوئے, 88 میں بھی, 92 میں بھی, چھوٹے بڑے 70s میں بھی, 60s میں بھی ان کی امپلیمنٹیشن بھی ہوئی, سیز فائر بھی ہوتا رہا. لیکن اس دفعہ جب ٹرمپ نے یہ کہا کہ میں دونوں ممالک کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہوں گا, اور پھر کشمیر ڈسپیوٹ میں بھی ثالثی کی بات کی, so on the basis of what you just said that we have absorbed this technology, do you justify this new opinion کہ اب پاکستان اور انڈیا کے پاس سارے مسائل حل کرنے کے لیے ایک نئی اپروچ آ گئی ہے یا آ سکتی ہے؟ آ سکتی تو ہے, لیکن یاد رکھیے کہ کل سے یہ جو ارناب گوسوامی جیسے ہے نا اینکرز, وہاں پہ شور مچایا ہوا ہے, نو سیز فائر, نو سیز فائر, اٹیک اٹیک اٹیک. یہ ایک ہندوتوا مینٹیلٹی ہے. آپ یاد رکھیں کہ میری بات ہوتی تھی احتشام صاحب کے ساتھ, ہم نے کچھ اکٹھا کام کیا ہوا ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہم کانگریس کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے تھے, منموہن سنگھ کے ساتھ, گجرال کے ساتھ, ان سارے لوگوں کے ساتھ ہم ڈیل کرتے تھے. پھر آیا اسٹیٹس مین آف دا آل اسٹیٹس مین ان ساؤتھ ایشیا, واجپئی, اور کشمیر پرابلم سالو کر لیا ہم نے. لیکن پھر وہ باوجود وہ ایک لو مارشل صاحب بالکل ایسا ہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن مارشل صاحب, لیکن جو مودی ہیں وہ تو کارکن رہے نا RSS کے, اور آپ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ ریلائبل نہیں ہے, ان کا میڈیا بھی ریلائبل نہیں ہے. تو اس میں پھر ٹرمپ کی ڈپلومیسی کا کہ کامیاب ہونے کی کتنے چانسز ہیں؟ چانسز آئی تھنک بیکاز ٹرمپ کے پاس ڈنڈا ہے. ٹرمپ کے پاس فار ایگزامپل یاد رکھیے کہ 5 دفعہ انڈیا نے آلموسٹ ہمیں اٹیک کر دیا تھا. براس ٹیکس کے بعد, پارلیمنٹ اٹیک کے بعد, بامبے اٹیک کے بعد, کالو چک کے بعد,
اور کارگل کے آخری دن. یہ مجھے پتا ہے, بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں ہے. ایک دفعہ انڈیا نے انکار کیا. سو واٹ دی امریکن پریزیڈنٹ, آئی ڈونٹ نو اس وقت کون تھے, جارج بش تھے یا اوباما تھے, انہوں نے ٹریول ایڈوائزری ایشو کر دی بنگلور میں. پیچھے ان کے یورپینس نکلنے شروع ہو گئے. آئی تھنک ادھر واجپئی پرائم منسٹر تھے. انہوں نے کہا اسٹاپ, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو وار. کولڈ وار پھر ڈاکٹرین میں آ گئے وہ لوگ, وہ بھی نہیں ہوئی. اور آج ان کی جو ہاٹ وار انہوں نے شروع کی ہے وہ بھی فیل ہو گئی ہے. سو انڈیا ول ہیو ٹو لسن ٹو سپر پاور. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ایک لمبی جنگ دو نیوکلیر پاورز میں بالکل نہیں ہونے دیں گے. لیکن پریزنٹلی مارشل صاحب اس کی وضاحت کر دیں کہ پریزنٹلی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ڈنڈا ہے امریکہ کے پاس, تو وہ what kind of ڈنڈا is that? What particular powers امریکہ, powers in the sense کہ وہ کہاں سے پریشر ہے, وہ کون سی ڈور ہے جو بالکل امریکہ کے ہاتھ میں؟ Both hard and soft. Hard power is obviously there. McDonnell Douglas, there can be no McDonald's without a McDonnell Douglas. Soft power, ان کی اکنامک پاور. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دفعہ انڈیا انٹرانسیجنٹ اس نے ڈپلائمنٹ کر دی اینڈ دے وانٹیڈ ٹو اسٹارٹ اے وار. انہوں نے کہا اسٹاپ, دے ڈڈ ناٹ اسٹاپ. سو واٹ دے ڈڈ واز دے ایشوڈ اے ٹریول ایڈوائزری کہ یہاں جنگ ہونے والی, سب نکل جائیں. بنگلور سے لوگ نکلنا شروع ہوئے, یورپ میں نکلنا شروع ہو گئے. انڈیا نے کہا اسٹاپ, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گو ٹو وار. سو ہارڈ اور سافٹ پاور دونوں ہیں ان کے پاس. انڈیا وانٹس ٹو بی اے ہیجمن ان دس ایریا. اور مسعود صاحب ایک چیز اور بتائیے گا, مسعود صاحب ایک چیز اور بتائیے گا کہ اب یہ اس کانفلکٹ کے بعد جو بہت شدید ہندوستان کے اوپر پریشر آیا ہے کہ آج ان کے اپنے لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ بھی کہاں ہیں آپ, اپنی فوج اور آپ ایئر فورس کو نہیں بچا سکے, سینا قوم کو کیسے بچاؤ گے؟ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں اور مارکو روبیو بھی کہہ رہے ہیں کہ سیٹ آف ایشوز پہ آپ کو ڈسکس کرنا پڑے گا, بیٹھنا پڑے گا. آپ کو لگتا ہے کہ کتنی جلدی یہ, خاص طور پہ ٹرمپ صاحب کل جا بھی رہے ہیں سعودی عرب, یہ ہمارے لیے کتنا بہتر ہوگا کہ عرصے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کا دروازہ, کمیونیکیشن کا چینل کھلنا چاہیے, ہمارے جو ایشوز ہیں ریزالو ہونے چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کا وقت آ گیا اب انٹرنیشنل کمیونٹی اور چائنا اور رشیا بھی یہی کہہ رہے ہیں, تو ہندوستان اب اس بات پہ آئے گا؟ Although we should not learn on the job, but عاصم منیر جو ہیں آئی تھنک انہوں نے سیکھ لیا ہے. انہوں نے اسی لیے اپنے ڈی جی آئی کو این ایس اے بنوا دیا. اب این ایس اے ٹو این ایس اے بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی رہی ہے اور یہ سب سے افیکٹو ہے. مودی نے ڈائریکٹلی آپ سے بات نہیں کرنی بیکاز وہ ایک ہارڈ لائنر ہندوتوا کا مارا ہوا ہے. لیکن اگر پریشر پڑتا ہے, مصیبت کی بات یہ ہے کہ اس وقت سوائے ٹرکی کے کوئی بھی فارن پالیسی میں ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا مسلمان ملک. یہ ہمارا قصور ہے. سو وی شوڈ امپروو آور ایکسٹیریئر مینوور. اگر سعودی عربیہ, یو اے ای, ٹرکی, امریکہ, بیکاز یو سی ان این انٹر ڈیپینڈنٹ گلوبلائز ورلڈ آپ اکیلے نہیں رہ سکتے. انڈیا کی اتنی بڑی اکانومی جو اتنا اچھا کر رہے بیکاز دے ہیو بگ ٹریڈ ایون ود چائنا, بہت بڑی ٹریڈ ہے ان کی. تو میرے خیال میں ان کو سننا پڑے گا. ہیئر از اے ونڈو. ہمیں ایک اچھی ایکسٹیریئر مینوور لانچ کرنی چاہیے. کشمیر پالیسی کو ری وزٹ کرنا چاہیے, بات کرنی چاہیے. اور آئی تھنک ایک بہت بڑا بیسس, ہم پرویز مشرف کو کتنا برا کیوں نہ کہیں, اس کی جو 4 پوائنٹ پالیسی تھی کشمیر کے اوپر بہت سکسیسفل ہونی تھی. کاش کہ وہ کامیاب ہو جاتی. اٹ از اے ویری گڈ بیسس ٹو اسٹارٹ فرام. مگر جب تک ہندوتوا ہے, جب تک مودی ہے, لگتا نہیں ہے کہ مجھے وہ سکسیسفل ہوگی. بٹ آفٹر دس یہ جو چل رہا ہے اس وقت جو ایپیسوڈ ہے, اس کے بعد آپ مودی کی کتنی اسٹرینتھ دیتے ہیں, ایون بات کرنے کی کتنی کیپیسٹی بلڈ ہوئی ہے اس ریسنٹ ایپیسوڈ کے بعد؟ آئی تھنک ٹرمپ کہتا تھا کہ مودی از مائی فرینڈ. بعد میں اس نے کہا کہ پاکستان سے بھی دوستی ہے, ٹریڈ ہم کرنا چاہتے ہیں. پھر دے ریئلائز کہ ہم سے غلطی ہو گئی بائی سیئنگ اونلی مودیز آر فرینڈس. اور یہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے اس نے کہا کہ ڈونٹ اوپن اے ریجنل وار. جس دن وار آف میسائل شروع ہوئی, مارکو روبیو امیڈیٹلی کالڈ اپ عاصم منیر ڈائریکٹلی. سو وہاں سے آئی تھنک ڈی ایسکیلیشن شروع ہوئی ہے. اپرچونٹی ضرور ہے. مودی کو انڈین پبلک نے کہہ دیا کہ ہم تمہیں 2/3 میجورٹی نہیں دیں گے ٹو انڈو دا سیکولر کلازز آؤٹ آف دا کانسٹیٹیوشن
and make it a Hindu state. So وہ ناراض بھی ہے, اس کو پتا نہیں ہے اس کو کیا کرنا ہے, وہ کس حد تک پاکستان کے خلاف جائے, کس حد تک دوسری منارٹیز کے خلاف جائے, کیونکہ اس نے ٹریڈ بھی کرنی ہے, اپنی اکانومی بھی ٹھیک کرنی ہے. لیٹ us grant them. اس کی ایکسٹیریئر منوور بہتر ہے. جے شنکر از اے ویری کیپیبل فارن منسٹر. وہ منہ کھولتا ہے, پوری دنیا اس کی بات سنتی ہے. تو ہمارے لیے ایک مشکل وقت ہے, آسان مشکل وقت جو بہت تھا وہ گزر گیا. ہوپ فلی یہ جو سیز فائر دس ول ہولڈ, ہوپ فلی ہماری ایئر فورس, آرمی, نیوی اور کنسالیڈیٹ ہو کے اکٹھی ہوں گی. پہلی دفعہ ہوا ہے یہ. یس, احتشام صاحب اور میں نے وہ وقت دیکھا ہے جب 65 وار میں ایئر فورس کو پتا نہیں تھا, نیوی کو پتا نہیں تھا کہ آرمی کیا کرنے جا رہی ہے. لائک وائز ان 71, لائک وائز ان کارگل. آج کریڈٹ گوز ٹو عاصم منیر, کریڈٹ گوز ٹو سدھو, کریڈٹ گوز ٹو دا نیول چیف. آئی اونلی وش, سب سے بڑی ریکمنڈیشن میں آپ کے پروگرام پہ دے رہا ہوں, خدا کے لیے اس یونیسن کو, اس ہارمنی کو ڈاکومنٹ کیجئے کہ ہر ایک کوارٹر میں کم از کم سی جی ایس, ڈی سی این ایس آپریشنز اور ڈی سی ایس آپریشنز ملیں. آن سیٹ آف این ایمرجنسی ایک سٹاف ہونا چاہیے جو ملے, بھلے وہ جی ایچ یو میں ملیں, بھلے وہ جی ایس ہیڈ کوارٹرز میں ملیں. یہ اگر یونیسن ہوا اور گورنمنٹ نے اگر پولیٹیکل اینڈ اور ملٹری اینڈ صحیح دیے, ٹھیک ہو جائے گا. وی مسٹ ری وزٹ دا کشمیر پالیسی. 4 پوائنٹ فارمولا جو مشرف کا تھا, آٹونومی نمبر 1, پل آؤٹ دا ملٹری نمبر 2, ان کو اپنی گورنمنٹ نے ڈیفینس فارن افیئرز بائی بوتھ پاکستان اینڈ انڈیا. Okay, sir. I have to take Naila. I have to take Naila Saiba as well. Sir, I have to take Ehtesham Saab. I have to take Naila Saiba. میں اس پہ Naila Saiba پہ میں سوال کرنا چاہوں گا. Naila Saiba, now 12 is coming. 12th May is the day جہاں پہ بات چیت ہونی ہے. پاکستان ایک اسٹرانگ پوزیشن پہ ہے اور ایسا کئی سالوں بعد ہوا ہے کہ پاکستان ایک اسٹرانگ پوزیشن سے یہ بات چیت شروع کرے گا. سو ود دا لائکس آف دا جے شنکرز اینڈ دی ہندوتوا پالیسی اینڈ آل, ہاؤ ڈو یو سی دس آفر بائی یو ایس اے, اور اس میں کتنا کیپٹلائز ہو سکے گا یہ, اور کتنا پاکستان اس کو کیپٹلائز کر سکتا ہے؟ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. کیپنگ ان ویو واٹ دا ارلیئر پینلسٹ ہیو سیڈ, وہ تو انٹرنل ڈائنامکس کی بات کر رہے ہیں نا, کہ اٹ از ٹرو کہ آل انسٹیٹیوشنز ود ان دا کنٹری شوڈ ورک ٹوگیدر. کی آواز نہیں آ رہی مجھے. ہلو, جی آپ کو آ رہی ہے آواز؟ آواز آ رہی ہے آپ کی. سو دس از دا فرسٹ ٹائم کہ انٹرنل ایشوز کو چھوڑ کے ہم اگر ایکسٹرنل پہ دیکھیں تو پاکستان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا پہلے دن سے یہی سٹینڈ تھا کہ کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, اٹ از این انفنشڈ ایجنڈا آف آور پارٹیشن, اور اس پہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز جو ہیں ان کی لائٹ میں یہ حل ہو. اگر آپ صرف ایک پارٹی کو میڈیٹر بناتے ہیں جو تھرڈ پارٹی, انڈیا کسی تھرڈ پارٹی کو نہیں مان رہا, آپ کو یہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو انوالو کرنا ہے, اور یہ ایک سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کے تھرو انڈر آرٹیکل 7 آف دا چارٹر اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اور یہ بہت اچھا موقع ہے کیونکہ اب تک دنیا انڈیا کو بہت بڑا سمجھ رہی تھی, مور دین اٹس پوٹینشیل, اور پاکستان کو بہت کم سمجھ رہی تھی, لیس دین اور پوٹینشیل. سو ناؤ وی ہیو پروون الحمدللہ ود افواج پاکستان that Pakistan is a very important state. It has to be taken seriously. ہمارے جو ہے ڈیمانڈ وہ اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا ہے, اور آپ دیکھیں کہ ساری دنیا آپ کے ساتھ تھی. مودی اکیلا ہوا ہوا تھا, انڈیا اکیلا ہوا ہوا تھا, ان کا میڈیا جھوٹ بول کے اپنے عوام کو بھٹکا رہا تھا, حقیقت کچھ اور تھی. اور الحمدللہ اس حقیقت کو ہمیں اب عملی جامہ پہنانا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نائلہ صاحبہ, آپ نے وقت نکالا. ہماری خصوصی ایئر مارشل ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسعود اختر, آپ کا بھی بہت شکریہ. بطول, آپ ہمیں جوائن کریں گی ہمارے اگلے سیشن میں. احتشام الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. یہاں پہ وقت ہو گیا بریک کا. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ بھارتی جہریت اور غلط بیانیوں کا
پردہ DG ISPR نے چاک کیا ہے. ترجمان پاک فوج اہم شواہد منظر عام پر لائے. 9 مئی کو جوائنٹ پریس کانفرنس میں بین الاقوامی میڈیا کو حقائق بتائے اور بتایا گیا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ وقت پر محیط اس فضائی جنگ کے دوران پاک فضائیہ کے شاہیروں نے 5 بھارتی طیارے گرائے. بھارت نے روایتی ہٹ دھرمی اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے طیارے گرنے کی خبر سے انکار کیا. نیوز کانفرنس میں بھارتی طیاروں کی تباہی ثبوتوں کے ساتھ دکھائی گئی. اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ خصوصی سلمان اوان سے بھی، لیکن اس سے پہلے جانتے ہیں کہ ان کی جانب سے کیا کہا گیا تھا. It's very strange that the Indians are saying that we have not lost any aircraft. If we say 5 aircraft have been shot down, that means 5 aircraft have been shot down. We have seen the evidence. I'll just show you what their own media local says yesterday. At that time they are saying that we know that in Jammu and Kashmir and the kills were 5. This is one of the crash site or one debris of one crash site. You can see that very clearly. These are aircraft. This is yet another debris of another place. This is you can see the tail number of one of the Rafale. You can see it clearly that is lying. That tail which was at one time was on an aircraft is now on ground detached. This engine was one part of one Rafale at one time, now it is on ground burning. Indians may say that we have not lost everything, but fortunately I think for the world we are living in 21st century. It is not 18th century. Everything leaves a mark. آل رائٹ، نمائندہ خصوصی سلمان اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان، پردہ چاک کیا بھارتی جارحیت کا، اور اس سے بھی بڑھ کے جو غلط بیانیاں تھیں. یہ جو جنگ تھی یہ صرف گولی اور جہاز سے نہیں لڑی گئی تھی، انفارمیشن وار بھی بہت بڑی تھی اور اس میں بھی بڑا اہم کردار کیا ہم سب نے. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو جنگ تھی یہ بڑی ایک تاریخی مارکہ ہے پاکستان اور بھارت کی تاریخ کے اندر، اور بہت سارے جس پہلے دن سے بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہسٹورک فرسٹ ہوئے ہیں اس تاریخی مارکے کے اندر. ایک طرف آپ نے دیکھا کہ بھارت کے جدید ترین رافیل طیاروں سمیت کل ملا کر 72 طیارے فضاؤں میں تھے، جبکہ ہماری طرف سے 42 کے قریب جو شاہین ہیں وہ فضاؤں میں تھے، اور انہوں نے ایک انتہائی بہترین جدید ترین جو کنٹمپریری ایریل وارفیئر ہے اس کی ایک شاندار اسکل کا مظاہرہ کیا، شاندار مہارت کا مظاہرہ کیا. یہی وجہ کہ 1 گھنٹے تک جاری رہنے والے اس فضائی مارکے میں آپ نے دیکھا کہ 5 بھارتی طیاروں کو اڑا دیا گیا، 5 بھارتی طیاروں کو تباہ کر دیا گیا. DG ISPR کی پریس کانفرنس جو تھی یقینی طور پر اس نے انڈین میڈیا کو، انڈین ایئر فورس کو، اور سب سے بڑھ کر جو مودی سرکار ہے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا. جس طرح سے ہم نے فیکٹس کے ساتھ، فگرز کے ساتھ بات کی، DG ISPR نے بات کی، اور خاص طور پر میں ذکر کروں گا جس طرح سے ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے بات کی. یقینی طور پر آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں، انڈین سوشل میڈیا کو دیکھیں، ان کا بس نہیں چل رہا کہ وہ اپنا منہ نوچ لیں، کیونکہ جس طرح سے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ، ہم نے ثبوتوں کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں جب وہ منظر یاد کریں جب کال سائن گاڈزیلا کی بات کی گئی، کال سائن گاڈزیلا چلایا گیا، اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ انڈین پائلٹس کی جو گفتگو ہم نے ڈیٹیکٹ کی، پکڑی گئی، اور وہ گفتگو بھی پوری دنیا کو سنا دی کہ کس طرح سے ایک بھارتی طیارہ جو ہے گاڈزیلا 4 وہ غائب ہوا، اور اس کے بعد ان کے ساتھی جو ہیں وہ چلتے بنے. تو مجموعی طور پر اس فضائی مارکے کے اندر جیسے کہ DG ISPR نے بتایا، بڑی کوئی شرم کی بات نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ کہتے رہے کہ رافیل تو ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر کی ہونے والی کانورسیشن بھی پکڑی گئی. سلمان، بہت شکریہ ڈیٹیلز آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی. صدر ٹرمپ کی جانب سے مسئلہ کشمیر کے حل میں مدد کی پیشکش کو پاکستان قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. دفتر خارجہ کی جانب سے بیان جاری کر دیا گیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا ہے کہ خطے کا دیر پا امن مسئلہ کشمیر کے حل سے مشروط ہے، اور پاکستان خطے میں امن، سلامتی، خوشحالی کو فروغ دینے میں امریکہ اور عالمی برادری کے ساتھ تعاون کے لیے پرعزم ہے. چلیے اب ذرا ایک بار پھر اپنے پینل کی طرف چلتے ہیں، اور احتشام الحق صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہی، بریگیڈیئر احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جوہر سلیم صاحب بھی آپ ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بدر اللہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسٹارٹنگ ود دس، میں چاہوں گا احتشام صاحب، جو بھارت کرتا رہا اور ان کے بہت سارے جو سین جرنلسٹ، یعنی کہ اب ان کی سینٹی واپس آئی ہے، انہوں نے اپنے ویلاگز میں اور اپنی بیان میں یہ کہا ہے کہ بھائی اگر ہم جنگ جیت بھی رہے تھے غلطی سے بھارت، تو وہ میڈیا ہی ہمارے پلے پڑ گیا. ویسے آپ کو اسلام آباد میں کوئی نظر آیا کوئی بھارتی فوجی گھومتا پھرتا ہوا؟ کیونکہ وہ تو کلیم کر رہے تھے کہ 200 میٹر اندر گھس گئے، 200 کلومیٹر اندر گھس گئے. شکر انہوں نے 500 600 700 کلومیٹر نہیں کرے، ہو سکتا ہے وہ افغانستان میں بھی گھس جاتے ہیں پاکستان کے راستے سے. آپ نے دیکھا کسی کو وہاں گھومتے پھرتے اسلام آباد میں؟
اچھا آپ تباہ لگا رہے ہیں ان کا. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت میں نہیں کہہ رہا, انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ ساتھ ہندوستان سے فیصل جو آوازیں آ رہی ہیں, لفظ یوز کیا جا رہا ہے کہ بھئی یہ تو ون سائیڈڈ رزلٹ آیا ہے, اتنی کمپریہنسو وکٹری پاکستان کی ہوئی ہے. اور اس کی جس کے بارے میں ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں, خبر بھی دوں گا آپ کو, ایک پھر آج بڑی خبر دوں گا ابھی آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے. ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کر کے تو ڈیٹیل بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا کیا, لیکن ایک دو چیزیں جو میرا خیال ہے کوئی نہیں بتائے گا, وہ بھی شاید نہیں بتائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ڈی ایسکلیٹ کرنا چاہتے ہیں سچویشن کو. دیکھیں اس سارے مارکے میں جو بہت بڑی ملٹری کیجویلٹیز ہوئی نا فیصل, 250 کا فگر مجھے بتایا گیا ہے کہ 250 لوگ ان کے مارے گئے ہیں, جبکہ ہمارے لوگ 7 لوگ شہید ہوئے ہیں اس سارے کانفلکٹ میں, جو اتنا ہم نے سوئفٹ طریقے سے کیا. ایک طرف 250 لوگ تھے اور ہمارے 7 لوگوں کی شہادت ہوئی. تو جس انداز سے بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ پاکستان نے کس برے طریقے سے ان کی مار لگائی, اور یہ لفظ کمپریہنسو وکٹری کا کیا جا رہا ہے. اب دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں جو بڑی ہونے جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اگر آپ ذکر کر رہے تھے ابھی لوگ, تو یہ غلطی سے یا وٹنگلی یا انوٹنگلی جس طرح انہوں نے انٹرنیشنلائز کر دیا ہے کشمیر کے مسئلے کو ٹرمپ نے, تو اب تو بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ اب اس کے کانسیکوینسز نظر آئیں گے. اب پاکستان کیا چاہ رہا ہے, میں آپ کو خبر کے طور پہ بتاؤں. پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ہندوستان, سعدیہ اور فیصل ہمیشہ بات چیت سے بھاگتا ہے, وہ ٹیبل پہ آتا نہیں ہے, وہ بہانہ بناتا ہے کہ جی یہ تو ہم بائلیٹرلی طے کریں گے, شملہ ایگریمنٹ, یہ ان کی پوزیشن ویک ہے. پاکستان اب کیا چاہ رہا ہے, پاکستان یہ چاہ رہا ہے, اور جس پہ ایگری کیا ہے خاص طور پہ امریکہ نے, دبئی نے, اور قطر اور روس بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اس بات میں بڑا وزن ہے. وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈائریکٹر ملٹری آپریشن تو 2 اسٹار جنرل ہوتے ہیں, یہ جو کہتے ہیں لفظ یوز کیا جا رہا ہے کہ یہ کرائسس کنٹرول میکنزم جو ہے نا بڑا تھوڑا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ باقاعدہ طور پہ یہ ہاٹ لائن کے اوپر فارن سیکرٹری دونوں ملکوں کے وہ بیٹھیں, ان کا رابطہ ہونا چاہیے ہاٹ لائن پہ, فارن منسٹر کا ہونا چاہیے, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر دونوں کا ہونا چاہیے, اور پرائم منسٹر لیول پہ ہونا چاہیے. اس کے بعد لفظ یوز کیا جا رہا ہے کہ سمٹ لیول بھی اگر بڑے لیول کی ہوتی ہے تو ہونا چاہیے. اب یہ جو بتایا جا رہا ہے ان کو کہ ہندوستان بھاگے نہ, ان کو باندھ دیا جائے کہ جی کیا ہونا چاہیے, تو اس حوالے سے یہ طے کیا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں کس طریقے سے بات چیت ہوگی. اور یہ جو خود ہی ہم تو کہہ رہے ہیں وینیو خود ہی سلیکٹ کر لیں, ٹھیک ہے نا, نیوٹرل وینیو بنائیں. 19 کو جو کشمیر کا اسٹیٹ ہوڈ واپس کیا گیا تھا اس کو واپس کریں آپ, وہ بحال کریں. اور دوسرا کہا جا رہا ہے کہ ڈی ملٹرائز کریں اس کو, کشمیر کو. یہ 7 لاکھ فوجیں آپ نے جو رکھی ہوئی ہیں ان کو نکالیں باہر اور ان کا سٹیٹس بحال کریں اور امن سے رہنے دیں. تیسرا یہ ہے کہ ساری دنیا آج کے بعد ضرورت سے زیادہ مانیٹر کرے گی کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے, بیسک رائٹس کی جو وائلیشن ہے, جو قتل و غارت وہاں پہ کی جا رہی ہے, جس طریقے سے برے طریقے سے مانا جا رہا ہے, وہ اس کو ختم کیا جائے. اور یہ آخری بات یہ ہے کہ جو اسرائیل اور غزہ سمجھ رہا تھا ہندوستان, اب ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی گیم ہمارے ہاتھ سے نکل کے کسی اور جگہ چلی گئی. بالکل بالکل کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے بھارت کو. بریگیڈیئر احمد سعید صاحب آپ کی جانب آ جاتے ہیں. Where it started from, پہلگام کا ایویڈنس پاکستان نے مانگا تھا اور کہا تھا کہ ہم تو تعاون کے لیے تیار ہیں. When we go back to talks, should we really be again coming to this again کہ جی پہلگام والے ایویڈنس تو آپ نے ابھی تک پہنچائے نہیں, وہ ذرا پہنچا دیں, وہ کہاں ہے؟ بات چیت کے لیے بالکل ہم تیار ہیں, لیکن وہ پہلے جو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہاں تک ضرور جانی چاہیے. دیکھیں جی پہلگام کی سارا یہ جتنا ایپیسوڈ چلا ہے 22 اپریل سے آگے, یہ سب کا سب جھوٹ پر مبنی تھا. اور اسٹل اس کا جب ہم بات کر رہے ہیں تو آن دی ادر سائڈ آف دا بارڈر جو میڈیا پہ بات چیت ہو رہی ہے وہ بھی ساری کی ساری اس کا جھوٹ پہ مبنی ہے. وہ نیریٹو یہ لے کے بڑھ رہے ہیں کہ ہماری ریکویسٹ پہ نیگوسیشنز کا کہا گیا, ہماری پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر سیز فائر ہوا. لیٹ دم سے, بیکاز دنیا بہتر جانتی ہے اور اس میں کوئی دو رائے کوئی نہیں ہے کہ کس کی ریکویسٹ پہ یہ سب کچھ کیا گیا. تو لیونگ جو پرانی اسٹوری کے سوری آپ کی بات کٹتی ہے, میں یہ سی این این کو کوٹ کر دوں, کوئی سی این این کا کورسپونڈنٹ ہے, آپ دیکھ لیں اٹھا کے خبروں میں, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھارت کی ریکویسٹ پہ امریکہ نے انٹرونشن کی ہے. جی اب یہ جو سی این این کا جو تھے کرسپونڈنٹ جنہوں نے کل اخبار پہ یہ سارے ٹی وی کے اوپر لائیو بولا بھی, اس نے کہا جی اب یہ 2 دفعہ کے نہیں ہے. جب پاکستان نے شروع کیا ہے, ہم ریسپانس کرنا شروع کیا, تو اس کے فوراً بعد یہ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہی یہ جو ہے وہ ان کی طرف سے ریکویسٹیں آنا شروع ہو گئی تھیں. اور اس کے انڈیا کے کہنے کے اوپر ہم نے یہ کیا. لیکن اب میں ویسے جو کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ پر مبنی اس کا 22 اپریل کا سارا سلسلہ شروع ہوا, پھر ہمارا کراچی بھی کیپچر کر لیا تھا, پورٹ بھی ہماری تباہ کر دی تھی, سیالکوٹ بھی کیپچر کر دی تھی, ایک لمبی اسٹوریز تھی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ
آپ جتنا اس کو جھوٹ بولتے ہیں لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کو اچھی طرح معلوم ہے کہ انڈیا اس وقت کہاں کھڑا, خاصی عظیمت اس کو ہوئی ہے. لیکن ابھی جو ایڈوانٹیجز پاکستان کو حاصل ہوئے ہیں, لیکن کوئی بھی جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. کلاسویٹس نے کہا تھا کہ جو جنگ ہے یہ ایز اے مین, ایز اے ٹول یوز ہوتا ہے تاکہ آپ اپنے پولیٹیکل اینڈز کو میٹ کر سکیں. تو پاکستان کے پاس اس کا ہائی مورل گراؤنڈ ہے. پاکستان پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر جائے گا. ٹرمپ نے اس کو جو اپنی سیکنڈ ٹویٹ آج ان مارننگ کی ہے, اس نے اگر آپ دیکھیں تو انورٹڈ کامرس کے اندر لکھا ہے کہ 1000 years old conflict, یعنی اس نے بھی مذاق سے یہ قسم کے انڈیا کے لیے ہزیمت کا باعث اس کا بنایا. اس نے کہا جی میں ٹریڈ بھی کروں گا اور میں کشمیر کا مسئلہ بھی حل کروں گا. تو سب سے بڑی فتح جو میں سمجھتا ہوں ڈپلومیٹک ٹرمز کے اندر ہوئی ہے. کشمیر کا جو مدعا کسی حد تک ڈورمنٹ ہو گیا تھا انڈیا کی ہٹ درمی کی وجہ سے, اور دنیا نے اس کے اوپر کوئی خاص ریئیکشن بھی نہیں کیا تھا. آرٹیکل 370-35A وہ دوبارہ سے جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز اور جو اس کا سول سپر پاور ہے, اگر جو 2 کے ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے, اس کے باوجود جو اس وقت تک سول سپر پاور ہے وہ اس نے کشمیر کا نام دوبارہ سے لیا. ہم بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ 1949 سے لے کے اب تک جتنا پاکستان اور انڈیا لڑے ہیں وہ تمام کا تمام کشمیر کے پیچھے ہوا ہے. تو جیسے بھی فاضل دوست بھی کہہ رہے تھے کہ شاید ہماری باؤنڈریز یہی رہیں لیکن چیزیں سیٹل ہو جائیں گی. تو باؤنڈریز نیڈس ٹو بی ڈیبیٹڈ کہ پلیبسائٹ کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے, وہ بھی انٹرنیشنل یا ہمارے جو پولیٹیکل ہماری اسٹریٹجک کمیونٹی ہے وہ اس کے اوپر بہتر ڈیسائیڈ کر سکیں. لیکن الٹیمیٹلی ہمارا جو اس وقت پوزیشن پاکستان کی ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک ریلیونس جو کسی حد تک سوشل میڈیا نے اور ہمارے اندر کے اور باہر کے جو دوست تھے, انہوں نے, میں ان کو کیا بھی نام دوں کہ انہوں نے پاکستان کو ملائن کیا, ہمارے اداروں کو ملائن کیا, وہ ہم نے اسٹریٹجک ریلیونس واپس اچیو کیا ہے, پاکستان کا ایک مقام واپس اچیو کیا ہے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, ہمیں جوہر سلیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. جوہر صاحب, ناؤ یہ پاکستان کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے, بیکاز اگر امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل, آپ کی آواز مجھے کچھ آہستہ آ رہی ہے. ناؤ کین یو ہیئر می, ایم آئی آڈیبل ناؤ؟ جی تھوڑا سا بس والیوم جو ہے میرا خیال ہے اس کو انکریز کر, ٹھہرے میں دیکھتا ہوں شاید میری سائڈ سے تو والیوم کو. اوکے, I'll just ask the question. اور اگر جناب, تو بات یہ ہے کہ امریکہ نے کہہ دیا, پلس یہ کہ ہمارے ساتھ دیگر ممالک کی ہمدردی جن میں چائنا اور ترکی تو ہے ہی. سو ڈو یو تھنک کہ اتنے پچھلے 7 دہائیوں میں یہ ایسی گولڈن اپرچونٹی آئی ہے جہاں پہ پاکستان اگر کشمیر ایشو کو پوری طرح سالو نہیں, تو جیسے کہ احتشام صاحب نے کہا کہ 370 ہے اس کو کرا سکتا ہے, اور اگر وہ ہو گئی تو دس ول بی اے ہیوج شیم فار انڈیا, کیونکہ 370 کے بل پہ ہی تو وہ کھڑے ہوئے. جوہر سلیم صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اور جوہر سلیم, آئی ہوپ ناؤ یو کین ہیئر می. سو جوہر صاحب, یہ ایک بہت گولڈن اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے کہ کم از کم جو بھارت نے 370 ختم کی ہے وہاں پہ آئین کی جس کو وہ آئین کی دھارا کہتے ہیں اس کو دوبارہ بحال کیا جائے. اسپیشل سٹیٹس ہے وہ کشمیر کا دوبارہ بحال کیا جائے. امریکہ کے انٹرونشن سے یہ تو ہم کر سکتے ہیں یا پھر نہیں کر سکتے. وٹ ڈو یو تھنک, از اٹ اے ایزی اور اے ٹف جاب؟ I think I'll throw this to بطول. بطول میں آپ کی طرف یہ لے کر آتا ہوں. اوکے, لیٹ می گو ٹو احتشام صاحب ناؤ. لیٹ می گو ٹو, جب تک ہم جوہر سلیم صاحب کو ان کی آڈیو فکس کرتے ہیں. احتشام صاحب, جیسے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو جس کے پاس جتنا ہے اتنا پاس رہے دا پار آف کشمیر, لیکن جو کچھ بھارت کر رہا ہے یہ ہم نے دنیا کو بھی بتا دیا ہے. سو کیا یہ صرف کہنے کے لیے یا پھر یہ آسان کام ہو سکتا ہے, مشکل کام ہو سکتا ہے؟ اصل یہ دیانتداری کی بات یہ ہے کہ کل تک تو شاید یہ مشکل تھا, لیکن کل کے بعد جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے ریجن میں بھی, آپ دیکھ لیں حالات بدل جائیں گے. اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے تو بڑا واضح طور پہ اب چیزیں جس طرح ابھر کے سامنے آئی ہیں کہ ڈپلومیٹک سطح پہ پاکستان کو تیزی کے ساتھ ایج مل رہا ہے. آج آپ دیکھ لیں وہ معزز خان لہجہ جو ہم دیکھتے تھے سعودی عرب کا معزز کے ساتھ باوجود مسلم ممالک کے UAE کا, قطر کا, اب وہ ختم ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ. اب ان کو بھی احساس ہو رہا ہے. لیکن یہ اس جنگ سے بہت ساری چیزیں کھلی ہیں. جہاں امریکہ چائنا کا اسلحہ اس کی مارکیٹنگ ہوئی ہے, وہاں پہ 57 اسلامی ملک میری اطلاع ہے ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ جی ٹف ٹائم آئے گا, ہارڈ ٹائم آئے گا تو یہی پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. ماضی میں بھی پاکستان ہی کھڑا ہوا ہے. یہ ٹھیک ہے, وقتی ضرورتیں ہیں. ہندوستان ایک بڑا ملک ہے, اقتصادی طور پہ لوگ جاتے ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے اور حوالوں سے,
لیکن ایونچولی جب کوئی تکلیف آئے گی، کوئی پریشانی آئے گی تو پاکستان ہی کھڑا ہوگا. تو اب وہ معذرت خان لہجہ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے اور پاکستان کا نقطہ نظر بڑی تیزی کے ساتھ بہتر انداز میں سمجھا جا رہا ہے. وہ بات نہیں ہے. اب باقی ممالک بھی، اور جس انداز سے اس وقت آپ دیکھ لیں امریکہ اب کر رہا ہے اپنی پالیسی کو لے کے آگے جا رہا ہے. جے ڈی وانس نے اور مائیکرو روبیو نے جس انداز سے کام دکھایا، ہندوستان کو تو بڑی تکلیف ہے. وہ تو کہتا ہے کہ انہیں بھی کہتا ہے، امریکہ کو بھی اور یورپین یونین کو بھی. جے شنکر کہتے ہیں آپ ہمیں ایڈوائس مت کریں جی، نصیحتیں مت کریں، آپ ہمارے دوست ہیں. تو اب وقت آ گیا کہ اب ان کو بات سننی پڑے گی، نصیحت سننی پڑے گی. اور یہ بڑا آئیڈیل ٹائم ہے فیصل کہ پاکستان اب یہ جو کمپریہنسو وکٹری ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرے اپنی، جس کو کہنا چاہیے ڈپلومیٹک وکٹری میں، بائی ریچنگ آؤٹ ٹو آل دی امپورٹنٹ کنٹریز. اور انہیں کہے کہ بھئی اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہندوستان کو آپ مجبور کریں، بیٹھے بات کریں. اور جو ہمیشہ ایک بات تھی کہ جنہیں بائلیٹری حل کریں گے ہمیشہ بھاگتا تھا، اس لیے کہ ان کا نقطہ نظر ویک ہے کشمیر پہ بھی، باقی ایشوز پہ بھی. اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ آپ کی جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، ہوپ فلی یہ بھی انشاءاللہ واپس ہوگی، ریورس کرے گا اور بہت سے حوالوں سے بیک فٹ پہ ہندوستان جائے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک بھرپور، جس کو کہنا چاہیے زور رہنا چاہیے ہندوستان کو سمجھانے میں. پاکستان کو میرے خیال میں اس کو مزید بڑھانے کے لیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ایفرٹ کرنے کی ضرورت بھی ہوگی. اس پر بات کر لیتے ہیں جوہر صاحب سے بھی. جوہر صاحب، ڈپلومیٹک اینڈ پر کہاں دیکھیں ہم اپنے آپ کو؟ ایک تو یہ کہ اسلامی ممالک کا ہمارے ساتھ ہونا، دیٹ از ون تھنگ، لیکن ادر کنٹریز ایز ویل. ڈپلومیٹک اینڈ پر ہم کہاں ان کو اپنے ساتھ دیکھتے ہیں؟ the efforts we've been put up so far، جہاں تک ہماری لابنگ رہی ہے، چاہے وہ UN میں ہو یا ادروائز، وہ کتنی کامیاب رہی ہے؟ مزید ہمیں کیا کرنا ہے اب؟ دیکھیے، ہم نے دیکھا کہ ملٹری فرنٹ پہ تو آپ نے دیکھا ہی پاکستان نے جو زبردست پرفارم کیا ہے وہ تو دنیا کے سامنے ہے. لیکن ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی پاکستان کے آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے، جب سے یہ کرائسس شروع ہوا انڈیا کے، وہ جو ہے اپریل 22 کے بعد جو انہوں نے واویلا میں نام ایک بچانا شروع کر دیا، پاکستان پہ الزام لگانے شروع کر دیے، تو اس کے بعد سے کسی ملک نے پاکستان کو اس پہ ملائن نہیں کیا. کوئی ایسی سٹیٹمنٹس نہیں آئیں جو پاکستان کے خلاف تھیں. ان سٹیٹمنٹس میں ساروں نے یہی کہا کہ آپ ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں، دونوں ملکوں کو کہا، اور پاکستان تو کر ہی رہا تھا، تو وہ ان کا اشارہ انڈیا کی طرف تھا زیادہ. اس کے بعد انڈیا نے بہت کوشش کی. دیکھیں 100 کے قریب ملکوں سے ان کی بات ہو رہی تھی جو ڈپلومیٹیکلی، وہ سارے جو پوری دنیا کے ان کے جو ہائی کمشنرز اور امبیسڈرز جو انڈیا میں تھے، ان کو بھی انہوں نے بریفنگز دیں. لیکن وہ بھی کوئی ثبوت اتنے نہیں دے سکے، نہ ہی ان کی کوئی جو ہے کوئی اتنے کنونسنگ آرگومنٹس تھے. تو اس لیے کوئی ان کی وہ جو ہے نا، ان کا جو بیانیہ تھا وہ کوئی سفارتی سطح پہ اس کو کوئی پذیرائی دنیا میں حاصل نہیں ہوئی اس بار. اور جو ان کے لیے ایک بہت ناکامی تھی، کیونکہ اس سے پہلے وہ ہمیشہ ان کو جو پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا یا اس سے پہلے بھی، تو ان کو کچھ نہ کچھ سپورٹ ملی تھی جو اس بار بالکل نہیں ملی. اور بلکہ آخر میں یہ ہوا کہ دیکھیں ان کو جو ہے اس چیز پہ ماننا پڑا، جو ان کا بہت عرصے سے موقف ہے کہ نہیں جی ہم دوسرے ملکوں کی ثالثی نہیں مانتے جو ہے، تو لیکن وہ ثالثی بھی ماننی پڑی. اب ان کو یہ بھی ماننا پڑا کہ جی مذاکرات کی میز پہ واپس آئیں گے، اصولی طور پہ تو ان کو ماننا پڑا ہے. اب بے شک بعد میں جو انڈیا کا ایک ان کی ڈگر ہے ہمیشہ کہ وہ پھر کئی بار وہ جو ہے نا ایک چیز مان کے تو بعد میں پھر اس سے ریگر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اصولی موقف جو ہے ایک انہوں نے اپنایا تھا، اس سے تو ان کو ہٹنا پڑا اور یہ ماننا پڑا کہ ہم مذاکرات کی میز پہ پاکستان کے ساتھ واپس بیٹھیں گے. جبکہ بہت سالوں سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی پاکستان سے کوئی مذاکرات کی ضرورت ہی نہیں ہے. جے شنکر جو ہے ان کے وزیر خارجہ ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی the era of uninterrupted dialogue is over. تو اب پاکستان کے ساتھ بات نہیں ہوگی جب تک یہ ٹیررزم کی سپورٹ نہیں چھوڑیں گے. تو وہ ظاہر ہے اس قسم کا ایک وہ جو ہے نا جھوٹ پہ اپنی بیانیہ وہ بنایا ہوا تھا انہوں نے، اور ایک اپنے آپ کو بڑا وہ ایک ہائی ہارس پہ جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اب اس سے اتر کے ان کو آنا پڑا. یہ سارا جو ہے یہ بہت ہماری سفارتی فتح ہے، یہ ہمارے بیانیے کی فتح ہے. اور اب اس کو دیکھنا یہ ہے سر کہ اس کو آگے ہم اس فتح کو کیری کرتے ہیں. سنس پتول بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہو رہا ہے، بریک اس پر حاضر ہوں گے تو مزید اس بات سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ہم سب یوم تشکر منا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارا پینل بھی موجود ہے. جوہر سلیم صاحب، کمنگ بیک ٹو یو اگین. اور یہ جو ہوا ہے، بھارت نے ایک اسٹیٹمنٹ یہ دیا ہے کہ ابھی تک کے لیے ٹھیک ہے، اگر دوبارہ ایسا کوئی ہوا، ایسی کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوئی ان کے حساب سے، تو اس کا پھر بھرپور جواب دیا جائے گا. یعنی کہ انہوں نے ابھی سے یہ مائنڈ بنا لیا ہے کہ دوبارہ ایسا ہوگا. ہاؤ اباؤٹ
اس شک کو ڈالا جائے, پاکستان جب 12 مئی کو بات کر رہا ہو تو اس شک کو ڈالا جائے کہ بھیا اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو پہلے تو آپ پروف لائیے, انویسٹیگیٹ کرائیے, پھر جو بن پڑتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. جی دیکھیں, اگر اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں, ظاہر ہے انہوں نے اپنی ڈومیسٹک آڈینس جو ہے اس کو بھی تو انہوں نے خوش کرنا ہے. تو اب وہ فیس سیونگ کی ایک کوشش یہ ہے ان کی ہو سکتی ہے اس وقت, بیکاز ان کی دیکھیں بہت سبکی ہوئی ہے پوری دنیا میں. جو ان کی ایئر فورس نے اس وقت پرفارم کیا ہے اس کے بارے میں تو اس وقت دنیا کے بہت سے اخبارات اور جرائد میں آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں, اور جس طرح سے ان کے اتنے جدید ترین طیارے جو ہیں وہ ناکام ثابت ہوئے, اور پاکستان نے جس طرح کو ان کو جنگی نقصان پہنچایا ہے, تو اس کے بعد اور پھر دیکھیں ان کو مجبوراً جو ہے اس پہ آنا پڑا مذاکرات کی میز پہ بھی اصولی طور پہ, تو اور پھر سیز فائر بھی کرنا پڑا. تو اس کے بعد اب اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنے جو, کیونکہ ان کی جو کور کانسٹیٹوئنسی ہے انڈیا میں وہ لوگ ہیں جو کہ بہت ہی اینٹی مسلم سینٹیمنٹ رکھتے ہیں, اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ رکھتے ہیں. تو ان کو تھوڑا خوش کرنا کہ دیکھو ہم تو ٹھیک ہے ابھی ہمیں ماننا پڑا, لیکن اگر اگلی بار ہوا تو وہ تو جو ہے اس قسم کی باتیں جو ہیں ان کا کوئی اتنا معنی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اس کو آپ ایک سیاسی بیان سمجھیں. اچھا ایک چیز جوہر صاحب میرے ذہن میں آ رہی ہے, میرا سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ دیکھیں اب یہ سچویشن جتنی تیزی کے ساتھ بدلی ہے, مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نیو نارمل ہو جائے, پاکستان کرتا رہا ہے. اب دیکھیں اتنے بڑے واقعات کے بعد کہ اتنی آپریشنل وکٹری پاکستان کو ملنے کے بعد, اور کہا جو جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑا واضح طور پہ ہندوستان کو بتایا کہ بھی نیوکلیر وار فیئر میں تو پھر آپ مارے جائیں گے. تو میرا سوال آپ سے ہے کہ کیا اس وقت ہندوستان پہ کوئی سینس پریویل کرے گی کہ وہ بات چیت کی طرف آئے؟ آپ کو کیا خیال ہے کہ اتنا انٹرنیشنل کمیونٹی کا دباؤ اب اس پہ کتنا بڑھے گا کہ یہ جو ہمیشہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہتے ہیں, بات نہیں کرنی, اور جنا جو مسلسل ایک ہی بات کہ جی پاکستان سے بات نہیں ہوگی, دہشت گردی کا بہانہ بنا کے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ 2 دن جو گزرے ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی جس طرح انوالومنٹ خاص طور پہ امریکہ کی ہوئی ہے, ہندوستان اب بیک فٹ پہ جائے گا, بات چیت کے لیے تیار ہوگا؟ دیکھیے مارکو روبیو کا جو ٹویٹ ہے, ان کے جو سیکرٹری اسٹیٹ ہیں امریکن جو وزیر خارجہ ہوتے ہیں ہمارے حساب سے, وہ تو بہت کلیئر ہے کہ اس میں انہوں نے 2 چیزیں کہی نا, ایک سیز فائر اور دوسرا یہ کہا کہ دونوں ملک مان گئے ہیں کہ وہ ایک نیوٹرل وینیو پہ تیسرے ملک میں یعنی کہ وہاں پہ مذاکرات کریں گے تمام ایشوز کے لیے. لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کیونکہ انڈیا جو ہے اس سے پہلے بھی کئی بار وہ ایک اصولی طور پہ بات مانتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے کوئی نہ کوئی ایکسکیوزز بہانے ایسے بناتے ہیں اور پری کنڈیشنز رکھ دیتے ہیں. تو اس چیز کا چانس اس بار بھی ہے بدقسمتی سے کہ وہ پھر جو ہے نا دوبارہ سے کوئی بہانہ بنا سکتے ہیں یا کوئی ایسی پری کنڈیشن جو ان سی رکھ سکتے ہیں. پری کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ٹالنا. تو وہ بالکل اس چیز کا ایک بہت زیادہ چانس موجود ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے تئیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ کشمیر جو ہے مسئلہ جموں و کشمیر اس کو حل کر چکے ہیں اپنے حساب سے آرٹیکل 370 اور 35A کر کے اور باقی جو سارے اقدام کر کے. حالانکہ وہ سب کچھ جو ہے ناکام ہو گیا, لیکن پھر بھی آپ کو مودی کا سٹائل معلوم ہے. جے شنکر جو کہ پاکستان کی پالیسی کا آرکیٹیکٹ ہے انڈیا میں, ان کی پاکستان پالیسی کا, ان کے وہ بھی ذرا انٹرانسیجنٹ ہیں, یعنی کہ وہ بہت زیادہ پاکستان کا جہاں معاملہ آ جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ وہ اپنی ضد پہ اڑ جاتے ہیں. بہت شکریہ جوہر صاحب, سابق سے موجود تھے, آپ اپنا تجزیہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائر احمد سعید صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. یہ بتائیے گا کہ بار بار ہم یہ بات کریں کہ سنس لانگ وی نو کہ انڈیا ہمیشہ بات ضرور کرتا ہے ڈائلاگ کی, بٹ دے ڈونٹ وانٹ انیمی افیئرز, خود بھی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. وہ ابھی بھی لگ ایسا رہا ہے کہ جب ان کو لگا کہ یہ مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے ہینڈل کرنا تو انہوں نے امریکہ سے رابطہ کیا, انہوں نے سیز فائر کی بات کی, اینڈ ونس دا سیز فائر از ڈن تو وہ ٹاکس کی طرف آنا اگین. کیا وہ راضی ہوں گے ان ٹاکس کے لیے؟ ایک تو یہ, دوسرا یہ اف وی گو ٹورڈز دا ٹاک, سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیشہ ان کی جانب سے الزام تراشی کی جاتی ہے پاکستان کے اوپر کہ جی یہاں پر پاکستان میں سیف ہیونز ہیں اور دہشت گردیاں ہوتی ہیں, لیکن الزام کا کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا. تو فرسٹ تھنگ دیٹ پاکستان شوڈ پٹ فارورڈ وہ یہ کہ آپ بغیر کسی ایسکلیشن کی طرف جانے سے پہلے ایویڈنس پرووائڈ کیجئے کوئی بھی الزام لگانے سے پہلے. جی دیکھیں بالکل, انڈیا جو بھی نیگوشیشنز کے لیے وہ راضی ہوئے کہ ہم بیٹھتے ہیں اس کے لیے, اس میں دیکھیں
पिछले 78 सालों से हमारा जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको ब्रिज करना पड़ेगा उस गैप को। वो कैसे होगा कि कंपोजिट डायलॉग जो 1999 में शुरू हुए थे कि इसमें खातर ख्वाह नंबर ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर सजेस्ट किए गए थे, तो मेरे ख्याल है एक पॉइंट ये भी होना चाहिए जब टेबल पे बैठते हैं कि उस प्रोसेस पे शुरू करें ताकि दोनों ममालिक के दरमियान कोई गलत फहमी ना हो। वन सेकेंडली, ये जो इस वक्त न्यू नॉर्मल के जैसे शाम से भी कह रहे थे कि वो नॉन स्टेट एक्टर कोई हमला करता है और वो जाके उस पे एक्ट ऑफ वॉर समझ के तो पाकिस्तान में मिसाइल मारना शुरू कर देंगे, तो ये डिटरेंस की इन ट्रू सेंस जो बेसिकली रेलीगेट होती जा रही थी पिछले 2-3 दिनों में एक इम्प्रेशन डेवलप हुआ था, तो पाकिस्तान ने पहले डिटरेंस बाय डिनाइल उसको इनेक्ट किया और फिर डिटरेंस बाय पनिशमेंट किया ये 10 तारीख की सुबह। तो लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान जो है वो खातर ख्वाह एच के ऊपर है। मजीद ये कि आपका जो ट्रस्ट इस वक्त इंडिया के साथ है उसको बढ़ाने की जरूरत है। उसमें थर्ड जो है पार्टनर है उसका होना जरूरी है। अदरवाइज अगर आप कहें कि वो उसे मनोन अमल करेगा तो ये सभी ट्रस्ट डेफिसिट है और इसको हर एंगल से देखा जा रहा है। दो कि हम ऑप्टिमिस्ट हैं इस वक्त, लेकिन हमारी डिप्लोमेटिक कोर जो है वो इंतहाई मंजी हुई। हमारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी स्पेशली जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अभी जरनासिम को लगाया गया है जो DGI भी हैं, उनका और अजीत डोवल का जब आपस में बातचीत होगी तो जरनासिम अपनी इस क्वालिटी जो नेगोशिएशन के हिसाब से जब ये डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट थे उस वक्त भी इंडियंस के साथ ही कंपोजिट डायलॉग के सिलसिले में इंगेज रहे थे। तो लिहाजा इनकी जो हिस्ट्री है, इनकी बातचीत का अंदाज और स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी और डिप्लोमेटिक कोर का एक पेज पर होना जिसने कि पाकिस्तान को एज ए नेशन दुनिया में इस वक्त मनवाया, इसको पीछे रखते हुए और अमेरिकन की सालिसी के साथ और मे भी उसमें सऊदी शामिल हो, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए इस वक्त विन विन सिचुएशन है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे थोड़ी सी सजेशन देना चाहूंगा कि जो आपकी इस वक्त मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ नैरेटिव्स लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर जाने के बजाय आपके जो ISPR की जानिब से या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की जानिब से जो चीजें सामने आ रही हैं उसी पे यकीन रखें। वन और सेकेंडली हम जो हमने नेगोशिएशंस में जाना है, टेबल पे बैठना है, तो मेरे ख्याल में हम जितने गेस्ट ज्यादा करेंगे तो कहीं उधर से जो है पैसे ऑल राइट। अच्छा मैं इसी बीच वजीर अकील तैमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा भी ज्वाइन कर चुके हैं हमें। लेकिन रमेश साहब, थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग अस। मैं एक शॉर्ट कमेंट बतूल राजपूत से जरूर लूँ। नाउ बतूल, ट्रस्ट डेफिसिट भी है, हम अभी 3 दिन की ये स्कर्मिश लड़के आए हैं, देन देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट, और फिर इसमें भारत की वो पुरानी चीजें भी कि वो अगर कुछ बातचीत होती है कोई ऐसी चीज डाल दे जिससे मामला तूल पकड़ जाए। सो हाउ शुड दिस थिंग गो फॉरवर्ड? कैसे पाकिस्तान इसको लेके आगे जाए कि ये जो वॉर फ्रंट पे विन विन सिचुएशन है अब इसको डिप्लोमेटिकली भी विन विन सिचुएशन बनाई जाए? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह भारत को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़े तो हमें भारत से वो पुरानी वाली एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए कि उसके ये एटीट्यूड होगा कि मैं बात नहीं करना चाहता या मैं टेबल पे नहीं आना चाहता या पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का कॉज बना के कि मैं कश्मीर पे बात नहीं करूंगा और दहशतगर्दी पे बात की जाएगी तो हम साथ बैठेंगे। मेरा ख्याल है कि भारत के पास अब वो रीजंस रही ही नहीं है। तो जब वो रीजंस ही नहीं रही है तो दिस इज व्हाट आई थिंक, तो वो ऐसे बिहेव क्यों करेगा? और पिछले 3 से 4 दिन में जो इस वक्त की कामयाबी है वो एक डिप्लोमेटिक कामयाबी है। हमने अपना लोहा तो मनवाया है, लेकिन जो सिफारती कामयाबी है वो ये है कि 1972 से उससे पहले भी ऑनवर्ड्स इंडिया कभी कन्विंस ही नहीं होता था कि आप कोई तीसरा शख्स हो, कोई तीसरा मुल्क हो जो मीडिएट करवाए। भारत का दिहाइयों में इस बात पे कन्विंस हो जाना कि अब कोई और मीडिएट करे, अमेरिका हो, चाइना हो, वो कोई भी हो, ये जो इंडिया की अप्रोच में चेंज आया है, चाहे प्रेशर में आया है या उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई है, व्हाटएवर, एक ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। और दूसरा ये कि मेरा ख्याल है कि अब इंडिया भी नहीं चाहेगा कि उसका मजीद नुकसान हो, क्योंकि जो वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। इंटरनेशनल एजेंसीज ये रिपोर्ट कर रही हैं, बड़े अखबारात ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनको अंदाजा ही नहीं था कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। वो पाकिस्तान को बहुत अंडररेट कर रहे थे और अब वो दोबारा रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि वो समझ गए कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है। तो पाकिस्तान they have the history of turning around again and again। इस पर आपका कमेंट लूं, लेकिन इससे पहले कि आपका कमेंट लूं, रमेश साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया रमेश साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। एक तो आपको बहुत मुबारक हो, हमारी पूरी कौम आज यौम तशक्कुर मना रही है और हुकूमत ने जिस तौर से फौज के साथ मिलकर मुकाबला किया है वो काबिल तहसीन है और काबिल तारीफ है हर तौर से, तो आपको भी बहुत ज्यादा मुबारक हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम बात कर रहे हैं नेगोशिएशन। पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो
اور اپنی پاک افواج کو سلام کرتے ہیں، ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، اپنے شہیدوں کو جس طریقے سے انہوں نے پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا، آج ہم سارے یوم تشکر بنا رہے ہیں اور ہم شکریہ ادا کریں خدا کا کہ خدا نے ہمیں عزت بخشی، اور بھارت جس کا گھمنڈ تھا، غرور تھا، اور جس طریقے سے اس خطے کے اندر بد امنی کو، ڈسٹرکشن کو فروغ دینے جا رہا تھا، سینس پریویلڈ. اور آپ دیکھ لیجیے پچھلے آپ کے چینل پہ بھی، باقی چینل پہ بھی پچھلے 4 دن سے ایک ہی بات کر رہے تھے ہم کہ امن 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 ہماری خواہش امن ہے، لیکن امن ہماری کمزوری نہیں ہے. اگر پاکستان کی اس امن کی خواہش کو ہماری کمزوری سمجھے گا، بھرپور جواب دیں گے. پرسوں رات جب انہوں نے پہلے امرتسر پہ 3 بیلسٹک میزائل کیے، آپ کے چینل پہ بھی میں آیا، باقی چینل پہ بھی آیا، ہم نے یہی بات کی کہ یہ بھارت کی سازش ہے کہ کسی طریقے سے سکھ جو اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اس کو بازن کیا جائے. تو میں اپنی دنیا بھر کی سکھ کمیونٹی اسٹارٹنگ فرام دا اسٹیٹس، اب پورا بھارت کے اندر بھی جو سکھ بستا تھا، میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ جہاں پہ ایک فاسسٹ حکومت ہے، اس حکومت کے خلاف ہمارے بھارتی سکھ بھائی کھڑے ہوئے اور بھارت کے اس نیریٹو کو کہ پاکستان کے خلاف جنگ لڑیں گے انہوں نے نہیں مانا اور کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہیں. سوال آ رہا ہے رمیش صاحب، بڑا امپورٹنٹ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ سکھ بھائیوں اور پاکستانیوں کے درمیان درار ڈالنے کے لیے ہندوستان کیا نہیں کرتا. ابھی تو آئی تھنک احتشام سے رابطہ منقطع ہوا ہے. I'll carry that question کیونکہ میں ان کے دل کی بات سمجھ چکا ہوں. رمیش صاحب، احتشام صاحب سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جو بھارت نے اس بار کوشش کی، اور میں اس کو اس سے بھی ایڈ کر دیتا ہوں کہ پرسنلی آپ سب واچ سم انٹرویوز جو کہ بارڈر کے اس طرف کے بھارتی جتنے گاؤں ہیں، بھارتی سکھ پنجاب کے گاؤں ہیں، ان کا بڑا کلیئر اس بار سٹانس آیا ہے. اور وہ 2 جملے پھر میں آپ کا کامنٹ لوں گا. کہتے ہیں کہ جنگ کرنی ہے تو جائیں راجستھان، جنگ کرنی ہے تو مودی جائیں ذرا اپنے گھر گجرات میں کریں، پنجاب بار بار کیوں اجڑے بھارت کی خاطر. یہ بڑا اہم سٹیٹمنٹ تھا اس بار. سر یہ دیکھیں، یہ پاکستان کی حکومت کی، پاکستان کی ریاست کی، اور خاص کر پاکستان کی عوام کی سکھ کے ساتھ پیار تھا. جو سکھ پاکستان آتا ہے ہم اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں. اور پھر سکھ کا پاکستان کے ساتھ پیار تھا کیونکہ پاکستان کے اندر سکھ کی بنیاد ہے. ننکانہ صاحب ہے، کرتارپور صاحب ہے، اور خاص کر جو ہم نے کرتارپور صاحب کا کوریڈور کھولا اس وقت کی بھی میں حکومت جو ہمارے آرمی چیف تھے جنرل باجوہ صاحب اور یہ میاں نواز شریف صاحب کی کاوش تھی جب یہ 2013 میں پہلی دفعہ کو سکھ پارلیمنٹ کے اندر آیا. تو ہم سب کا شکریہ ادا کرتے. آج اگر سکھ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے تو یہ سکھ کا پیار ہے. اور آپ یہ دیکھیں کتنے مشکل حالات تھے. ممکن نہیں ہے کہ بھارت کے اندر کھڑے ہو کے آپ مودی کو کہیں مودی میں آپ کی پالیسی کے ساتھ اگینسٹ ہوں، لیکن میں آج جب ہم یوم تشکر بنا رہے ہیں میں اپنے سکھ بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، پاکستان کے اندر بسنے والی تمام اقلیتوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو سب اکٹھے ہو کے یکجان ہو کے ہم نے ایک پاکستانی بن کے ڈٹ کے مقابلہ کیا. اور دندان شکر ہم نے جواب دیا. وقت کی کمی ہے سر، لیکن تھینک یو سو مچ. رمیش سنگھ اروڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بطول راجپوت، اس کے علاوہ بریگیڈیئر احمد سعید منہاس اور احتشام الحق صاحب. سو کلوزنگ دا ٹرانسمیشن. اور اب سچویشن یہ ہے کہ پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص کے تحت ایک زبردست فتح حاصل کی ہے. آج مدرس ڈے بھی ہے، تو پاکستان کے ان بری، بحری اور فضائی سپوتوں نے اپنے مادر وطن کو کیا خوب مدرس ڈے وش کیا ہے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور اس حوالے سے مزید بھی آگے چل کے بلیٹنز میں ہم اپڈیٹس لیتے رہیں گے. ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.